ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل نے فلسطین کے اندر تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کر دیا، لیکن ان اثنا عشری شیعوں نے، ان ایرانی شیعوں نے شام کے اندر ڈاٹا کے اکارڈنگ، ڈاٹا کے مطابق، جو موجود ڈاٹا ہے اس کے مطابق تقریباً 6 لاکھ مسلمانوں کو بشار کے ساتھ مل کر قتل کر دیا، 6 لاکھ مسلمانوں کو، اور 1 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کو بے گھر کر دیا۔ بشار الاسد نصیری ہے، ایرانی شیعہ اثنا عشری ہے، اور دونوں گمراہی میں اپنی مثال ہے۔ ان کا مقصد صرف اور صرف اہل سنت کو تباہ کرنا، برباد کرنا، ان کو قتل کرنا ان کا مقصد ہے۔ شام کے اندر، سیریا کے اندر کون سے یہودی تھے جو وہاں پر اتنے لوگوں کو ذبح کیا گیا؟ ان کے خلاف کیمیکل ویپن استعمال کیے گئے۔ یمن کے اندر کون سے یہودی رہتے ہیں جو وہاں پر ہوتھیوں کو کھڑا کر کے وہاں پر بغاوتیں کی گئی، وہاں پر مسلمانوں کو قتل کیا گیا؟ لبنان کے اندر کون سے یہودی رہتے ہیں؟ عراق کے اندر کون سے یہودی ہے جو اتنا قتل کیا گیا؟ تو اسرائیل ظالم ہے، اس نے مسلمانوں پر ظلم کیا ہے، مسلمانوں کا خون بہا ہے، لیکن اثنا عشری شیعہ رافضہ انہوں نے یہود سے زیادہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے، مسلمانوں کو قتل کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کا ایک طبقہ آج خامنائی کو لیڈر بنا کر کے اور اس کو رہنما اور پیشوا بنا کر کے اس کی تعریف میں ایسی ایسی باتیں جو ایک مسلمان کے لیے شایع نشان نہیں ہے۔ ایسے لوگ نہ عقیدے کا علم رکھتے ہیں، نہ تاریخ کا علم رکھتے ہیں، نہ ان کو حقائق سے کچھ واقفیت ہے، اور کسی کو ثبوت چاہیے۔ اتنے ثبوت، اتنے شواہد موجود ہیں ان کے خلاف کہ کس قدر اہل سنت کے لیے قاتل ہیں، کس قدر اہل سنت کا خون بہانے والے ہیں، اور شواہد چاہیے تو میرے پاس جمعہ کے خطبے کے بعد کوئی شخص آئے اور آ کر کے لے کے جائے۔ ایران کے اندر یہود کو اپنی عبادت کے لیے گھر بنانے کی اجازت ہے، یہودیوں کی عبادت گاہیں موجود ہے ایران کے اندر، لیکن اہل سنت کو مسجدیں بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ تہران کے شہر میں ایک بھی سنیوں کی مسجد آپ کو نہیں ملے گی، ایک بھی مسجد نہیں ملے گی۔ بیچارے اہل سنت کسی فلیٹ میں جمع ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں، ایسے ہی نوجوانوں کو، لوگوں کو اٹھوا لیا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں غائب ہو گئے۔ اور یہ بات کئی ساری رپورٹس کے اندر آئی ہوئی ہیں، طرح طرح سے مسلمانوں پر ایران کے اندر ظلم کیا جاتا ہے، کرد مسلمان وہاں رہتے ہیں ان پہ ظلم کیا جاتا ہے۔ تو اثنا عشری شیعہ کبھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہ تھے نہ ہیں، اور جن کا دن و رات کا کام صحابہ اکرام کو گالی دینا ہو، جو حضرت ابو بکر صدیق کو کافر کہتے ہوں، کیسے ہمارا ضمیر گوارا کر لے گا کہ ہم ان کو امام کہیں اور ان کے ایمان کو مان لے؟ کیسے ہمارا ضمیر گوارا کر لے گا؟ جو اللہ کے نبی کی بیویوں پہ تہمت لگاتے ہو، کون سا اسلام ہے یہ؟ جو حضرت علی سے استغاثہ کرتے ہو، مدد مانگتے ہو، حضرت حسن حسین سے مدد مانگتے ہو، ایسے لوگوں کے لیے ہم ہمدردی رکھیں، حمایت جتائے، یہ کسی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ شام کے سنی مسلمانوں نے اس شخص کے مرنے پر خوشی کا اظہار کیا اور خوش ہوئے کہ وہ سرکش ہلاک ہو گیا جس نے شام میں مسلمانوں کا خون بہایا تھا۔ تو حقائق کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ایسے لوگوں کو مسلمان اپنا ہیرو سمجھ بیٹھتے ہیں۔